اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لا تداترون امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، الحمدللہ تعالی ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ پچھلے 3 پیر شریف کے خطابات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیر پیرا شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر پاک کیا، اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے پیر شریف کو میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے عظمتوں والے شانوں والے پیغمبر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا ہم ذکر پاک کریں گے۔ تو آج ہم سیدنا خضر علیہ السلام ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے مختصر سے وقت میں۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام یہ ان بہت ہی امتیازی شان کے مالک ہیں، اور ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہے اور یہ قیامت تک زندہ رہے گی، قیامت تک انہیں موت نہیں آئے گی، قیامت کے قریب جا کر انہیں موت آئے گی۔ اور علامہ ابن عساکر کی کتاب تاریخ مدینہ اور دمشق یہ 80 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں علامہ ابن عساکر نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میرا وصال کا وقت اب قریب ہے، اور فرمایا جب میرا وصال ہو، آپ نے نصیحت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو تو تم نے میرا جسم جو ہے اس جگہ پر محفوظ کر لینا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ زمین کے اوپر پانی ہی پانی ہوگا، اور زمین جو ہے تہس نہس کر دی جائے گی، اور بچے گا وہ جس کا توحید پر اور رسالت پر ایمان ہوگا۔ یہ آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی اپنے بیٹوں کو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جب وصیت فرما رہے ہیں، اب ادھر وقت گزرتا رہا، سیدنا آدم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ کے بیٹوں نے آپ کا جسم اطہر جو تھا ایک غار کے اندر محفوظ کر دیا، غار کے اندر محفوظ کیا، اور پھر وقت گزرتا رہا، دور آیا حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، دن کو بھی دعوت دی، لوگوں کو رات کو بھی دعوت دی، لیکن مٹھی بھر لوگوں نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے برا بلا کہا، پتھر مارے، تکلیفیں دی، اذیتیں پہنچائی۔ سیدنا نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایک دن ان کا پیمان صبر جب لبریز ہوا، اللہ کی بارگاہ میں اپنا دامن نبوت کھلا دیا اور عرض کی مولا میں نے تیری توحید کا پیغام دیا ہے لیکن انہوں نے مجھے نہیں مانا، اب مولا میں ان کے لیے جو ہے وہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ سارے کافروں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دے، یا رب العالمین ان سے ایک بھی نہ بچے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں میں بھی مشرک اور جو ہے تیرے نافرمان جو ہے وہ پیدا ہوں گے، لہذا اس طرح کر مولا، میری دعا کو قبول فرما اور اس کافروں کو جو ہے نیست و نابود کر دے، اور اس زمین کے اوپر ایک بھی کافر کو سلامت نہ رہنے دینا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، تو ایک جو ہے وہ طوفان نوح جسے کہا جاتا ہے، پانی زمین پر آیا، تو اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، آپ نے اپنے ماننے والوں کو، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والوں کو آپ نے اس کشتی پہ سوار کر لیا، اور وہ کشتی جو ہے اس کشتی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اصغر بھی رکھ لیا گیا، اور وہ کشتی جو تھی وہ ایک پہاڑ کے قریب جا کر لگ گئی، اور پھر جب کئی دنوں کے بعد پانی زمین سے خشک ہوا تو پھر نیچے آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا
طرح کرو کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم اطہر ہے یہ آپ نے فلاں جگہ کی نشاندہی کی تھی کہ یہ طوفان نوح کے بعد اس جگہ پر کسی جو ہے وہ میری جو ہے وہ تدفین کرنا، کسی جو ہے وہ دفن کر دینا، تو لہٰذا اس جسم کو اس جگہ پر ان کی وصیت کے مطابق اس جگہ پر اس کی تدفین کی جائے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا جو بیٹا یہ میری وصیت پہ عمل کرے گا اور میرے جسم کو اسی نشان والی جگہ کے اوپر جو ہے وہ تدفین کرے گا میری، تو میرا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے اللہ اسے قیامت تک جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے۔ اب وہ جس بندے نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اطہر آپ کی وصیت کے مطابق اس جگہ پر اس مقام پر دفن کیا، وہ سیدنا خضر علیہ السلام تھے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے وعدے کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو قیامت تک کی جو ہے وہ زندگی عطا فرمائی۔ سیدنا خضر علیہ السلام، اب اسی وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں 4 نبی زندہ ہیں، 4 نبی زندہ ہیں۔ اب اس سے قبر والی زندگی مراد نہیں، کیونکہ قبر کے اندر نبی اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر ولی زندہ ہے، نبی کو کا پکا اور سچا غلام بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ اس سے قبر والی زندگی مراد نہیں، اس سے یہ ظاہری زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا 4 نبی زندہ ہے، فرمایا 2 نبی آسمانوں پر زندہ ہے اور 2 نبی جو ہے وہ زمین پر زندہ ہے۔ فرمایا آسمانوں کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام زندہ ہیں۔ فرمایا زمین کے اوپر خشکی کے اوپر حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں اور پانی کے اندر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا پانی کے اوپر راج چلتا ہے، پانی کے اوپر آپ کی حکومت ہے، پانی کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی آبی جانور پیدا ہی نہیں کیا کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا تابع دار نہ ہو اور ان کا حکم نہ مانتا۔ اور سرکار دو جہاں کی حدیث میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، فرمایا یہ دونوں ہر سال بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، دونوں ہر سال بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کا حلق کرتے ہیں۔ اور فرمایا پھر آپ زمزم شریف پیتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیتے ہیں پھر سارا سال پیاس نہیں لگتی۔ اور پھر سرکار دو جہاں نے فرمایا یہ دونوں بیت المقدس میں رہ کر ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو حضرات سیدنا خضر علیہ السلام، اب حضرت خضر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر، جن کا قصہ، جن کا واقعہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک قرآن میں بھی بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، وہ ایک جگہ پر اپنے مجلس کے اپنی امت کیوں کو وعظ فرما رکھے ہیں۔ جب وعظ فرما رکھے ہیں تو آپ کا وعظ جاری ہے، آپ ہنستے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں، آپ روتے ہیں اور لوگ روتے ہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا، اس نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، کیا اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم پیدا نہیں کیا؟ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، اللہ نے آپ سے بڑا بھی کوئی اللہ نے عالم دنیا کو پیدا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے میرے سے بڑا عالم کوئی بھی دنیا کو اور پیدا نہیں کیا، اللہ نے سب سے زیادہ علم جو ہے وہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، فرمایا اے پیارے کلیم، تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے اب جب یہ بات کی تو آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے کلیم، ہم نے تم سے بھی بڑا ایک عالم پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا وہ کہاں پر ہے؟ تو فرمایا جہاں پر مجمع البحرین، جہاں پر 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، جہاں پر 2 دریا آپس میں مل کر جدا ہوتے ہیں، فرمایا وہاں پر جو ہے وہ ہمارا وہ بندہ رہتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا میں تیرے اس بندے کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، تیرے اس بندے کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے کلیم جہاں پر مجمع البحرین
جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہاں پر ہمارا بندہ تمہیں ملے گا. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی مولا اس کی نشانی مجھے کیسے پتہ چلے گا, کس جگہ پہ تیرا بندہ ملے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ ایک مچھلی پکڑ اور مچھلی کو بھون لے اور بھون کے مچھلی کو ساتھ لے جا. جس جگہ پر وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں تیرنا شروع کر دے گی اس جگہ پر ہمارا وہ بندہ ملے گا. اب آج تو لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ جی فلاں ولیوں کے پاس بھی کچھ نہیں, نبیوں کے پاس بھی کچھ نہیں, کوئی نبی ولی کسی چیز کے مال کو محتاج ہی نہیں. تو اب دیکھیں یہ قرآن ہے, کوئی قصہ کہانی نہیں. آپ سب قبلہ موجود ہے, علماء سے پوچھیں, بلکہ قرآن پاک تفسیر کی کتابوں میں آپ خود جا کے پڑھ لیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا, اپنے خلفاء میں سے حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور مچھلی پکڑی, مچھلی بھنی ہوئی گوشت کی مچھلی ساتھ لے لی. اب لے کر مچھلی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون جانے لگے, اب جب گئے نا تو وہاں پر چلتے گئے, سفر کرتے جا رہے ہیں, وہاں پر جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں, جب وہاں پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ ایک جگہ پر ایک چٹان کے ساتھ بیٹھے تو آپ لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی, یعنی آپ سو گئے, اور حضرت یوشع بن نون نہ سوئے. جب حضرت یوشع بن نون جاگ رکھے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے, تو حضرت یوشع بن نون دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جو بھنی ہوئی مچھلی تھی, جو پکی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی تھی, اور پھر وہ ایسی مچھلی آپ تفسیروں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے لکھا ہے کہ اس مچھلی کے ساتھ 2-3 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یوشع بن نون اس مچھلی سے کھانا بھی کھا چکے تھے. یعنی وہ مچھلی ہے ایک تو بھنی اور دوسرا وہ مچھلی پوری بھی نہیں, سلامت بھی نہیں, اس کے ساتھ 2-3 مرتبہ کھانا بھی کھایا جا چکا ہے. لیکن حضرت یوشع بن نون کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی اس نے سلوک بنائی اور وہ زندہ ہو کر دریا کے اندر غائب ہو کر رہنا شروع کر دیا. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں جی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے مردے کو زندہ کیا, لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہو گیا, جی دیکھو جی یہ تو ماجد اللہ جی یہ تو مشرک ہو گئے ہیں, یہ تو فلاں ہو گیا, فلاں ولی اللہ نے فلاں مشکل حل کر دی. لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی کیسے ہو سکتا ہے. بھائی ادھر حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں نا, بھائی اللہ کے بندے ہی نا خضر علیہ السلام. اب دیکھو ان کی بستی میں جہاں پر ان کا ڈیرا ہے, جہاں پر وہ رہتے ہیں, وہاں پر جب آپ پہنچے ہیں تو وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر دریا میں تیرنا اس نے شروع کر دیا. بھائی اگر بھنی ہوئی مچھلی دریا میں تیر سکتی ہے تو ہم بھی اولیاء اللہ کے پاس اس لیے جایا کرتے ہیں کہ اگر جس کا دل مردہ ہو تو اولیاء اللہ جو ہے اس پر نگاہ ڈالتے ہیں اور اس کے دل کو جو ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اہل ذکر کی مجلس میں جاتے ہیں, اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہم اسی لیے جاتے ہیں. حضرات سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب آرام فرما رہے تھے اور حضرت یوشع بن نون نے نا آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا, کہا کہ اللہ کے پیغمبر کی نیند خراب نہ ہو. تو اب مچھلی جو ہے وہ تیر کر دریا میں جو ہے وہ غائب ہوگی. اب جب غائب ہوئی, اب یوشع بن نون پہلے تو بڑی دیر حیران رہے, دیکھتے رہے کہ بھائی یہ عجیب معاملہ ہے کہ مچھلی جو ہے وہ ایک تو ہے بھنی ہوئی اور دوسری مچھلی پوری بھی نہیں, آدھی سے بھی آدھی ہے, تو وہ زندہ ہو کر تیرنا اس نے شروع کر دیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جگایا نہ, لیکن حضرات یہ واقعہ تو میرا آج حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا عنوان تھا, لیکن یہ واقعہ کافی لمبا ہے, یہاں پر وقت جو ہے مختصر ہوتا ہے. میں صرف ایک بات کر کے گفتگو کو ختم کروں گا, بقیہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط دن کی اگلے پیر شریف کو ہم جو ہے وہ بیان کریں گے, کیونکہ اگر ایسے جلدی میں بیان کیا جائے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. لہٰذا انشاءاللہ ہم اگلے پیر شریف کو جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. تو حضرات میں بات کر رہا تھا کہ حضرت یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگایا نہ, یعنی یہ شروع سے لے کر انبیاء کے اوپر اپنی نیند کو قربان کرنا, اپنے آرام کو قربان کرنا اور انبیاء کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا,
یہ ہر وقت عاشقوں کا جو ہے وہ وتیرہ رہا. عاشق لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے محبوب بندوں سے ان سے محبت کرتے ہیں, ان پر جان بھی بانٹتے ہیں, ان پر جو ہے اپنی نیند اپنا آرام بھی قربان کر دیا کرتے ہیں. جس طرح غار ثور کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر مصطفیٰ کریم کا سر انور ہے, تو ادھر سب ڈنگ پہ ڈنگ کر رہا ہے, لیکن سیدنا صدیق اکبر نے پرواہ نہیں کی, مصطفیٰ کریم کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا. حضرت جی نے کہا اسی طرح صحابہ کا مقام ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ نے نماز عصر ادا نہیں کی, لیکن میرے کریم آقا نے نماز عصر ادا فرما دی ہے. اب آقا کریم نے سر انور مولا کائنات علی المرتضیٰ کی گود میں رکھا اور میرے کریم لجپال آقا آرام فرمانے لگ پڑے. جب آرام فرمانے لگے ادھر سورج غروب ہونے لگا, ادھر عصر کی جو ہے نماز جو ہے وہ قضا ہونے لگی, لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا آپ اب سوچتے ہیں, عقل کہتی ہے علی نماز ہے, اللہ کی نماز ہے, اور قرآن فرماتا ہے درمیانی نماز کی حفاظت کرو, یعنی وقت عصر کی نماز کی عصر کی نماز کی حفاظت کرو. علی مصطفیٰ کو جگا دے, لیکن عشق بول کر کہتا ہے علی یہ یاد رکھنا کہ نماز کی تو قضا ہے لیکن چہرہ بددعا کی قضا نہیں ہے. اب جب یہ بات ہوتی ہے, اب مولا کائنات علی المرتضیٰ اسی بات میں ہیں, سوچ رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے. جب سورج غروب ہوا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے چھم چھم آنکھ برسنا شروع ہو, رونے لگ پڑے. آج تو ملنگ کہتے ہیں اسا نہ نیتی تے نہ اسا قضا کی تھی, اور جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں ملنگ ان کی ایک نماز قضا ہوئی ہے. جن کے نام کا ملنگ نعرہ لگاتے ہیں جی ہم علی والے ہیں, ہم علی کے حقدار ہیں, ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں, اور جی ہم علی کے چاہنے والے ہیں. بھائی مولا کائنات جن کی ان کی تعلیمات تو دیکھو کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ایک نماز قضا ہوئی ہے, وہ بھی جان بوجھ کے نہیں. آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کے ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں جان بوجھ کے بھی, پھر کوئی کام نہیں ہوتا, دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں نماز چلے گی, کاروبار کے اندر دکان کے کام میں مصروف ہے نماز جاتے رہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا جان بوجھ کر قضا نہیں کی, نماز قضا ہوئی اور سرکار دو جہاں اب ادھر چہرے آنسو جو ہے وہ چہرے بددعا پر گرے. میرے کریم آقا کی چہرے انور پر جب آنسو گرے, سرکار دو جہاں بیدار ہوئے, فرمایا علی کس نے رلایا تجھے؟ عرض کی آقا میری نماز اثر رہ گئی ہے. میرے کریم لجپال آقا آ گئے, جب موج میں قطرے کو دریا کر دیا, اور جس پہ نظر بندے کو مولا کر دیا. فرمایا علی رونے کو چھوڑ, یہ بتا قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ عرض کی آقا قضا کی عادت نہیں, اور آقا میں وہ ہوں کہ جس کے گھر سے ولایت کی مہر لگتی ہے. آقا اگر میں ہی قضا پڑھوں گا تو لوگوں کے لیے ایک سند بن جائے گی. میرے کریم آقا نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, عرض کی اللہم علی العطاء کا وفی عطاء رسول کا, یا رب العالمین علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا. اب آپ غور کریں, پڑھے لکھے ذرا تشریف فرما ہیں, غور کریں کہ اللہ کی اطاعت تو تب ہوتی جب علی نماز پڑھتے, لیکن نماز تو علی نے نہیں پڑھی, لیکن سرکار فرما رہے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا. یا رب العالمین فرد علیہ الشمس, یا اللہ سورج کو واپس کر دے. اب اللہ کی طرف سے جواب آیا, فرمایا محبوب سورج کو واپس کر دیتے ہیں, لیکن تو جو ہے اب عرض کی مولا سورج کا خالق تو تو ہے. فرمایا محبوب خالق میں ہوں لیکن مالک تو ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کی کل نے آپ کو مالک کی کل بنا دیا, دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں, اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب سرکار دو جہاں نے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں, کہتی ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم میں نے سورج کو ڈوبتے بھی دیکھا تھا, پھر مولا علی کی نماز کے لیے جب سرکار دو عالم کے ہاتھ اٹھے تو پھر میں نے سورج کو واپس عصر کے مقام پر آتے بھی دیکھا تھا. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے اٹھار, انت نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. فرماتے ہیں لا ورب فی العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. حضرت جی وقار سرکار دو جہاں, اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سورج ڈوب جاتا ہے, لیکن سرکار کی حدیث فرماتی ہے
کہ سورج ڈوبتا نہیں، جب رات پڑ جاتی ہے تو سورج رب کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے۔ اب ادھر سورج ڈوبا ہوگا، اب ادھر سورج نے جا کے جو ہے وہ سجدہ کیا ہوگا، ہر سجدے میں رکھا ہوگا، ادھر مولا علی کی نماز عصر کے لیے سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورج چل عصر کے مقام پہ واپس۔ اب سورج نے عرض کی ہوگی مولا میری عبادت کا ٹائم ہے، میرے سجدے کا ٹائم ہے۔ اللہ نے فرمایا سورج واپس عصر کے مقام پہ چلا جا، تیری نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، میرے محبوب کے ویر علی المرتضیٰ کی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہو جائے۔ حضرات عزیز وقار آخری بات، آخری جملے ختم کرتا ہوں۔ میں نے استادوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بیٹا گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ میں کسی بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا بیٹا گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ میں نے کتاب کھولی تو اس پہ لکھا تھا کہ بیٹا گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، لیکن جب میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا تو پھر پتہ چل گیا کہ اگر سرکار کی محبت میں وقت گزر جائے تو گزرا ہوا وقت بھی واپس آ جائے کرتا ہے۔ اگر سرکار کی مرضی ہو تو کائنات کا نظام بھی بدلا جا سکتا ہے، اگر سرکار کی انگلی اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، اگر سرکار کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ کریم سورج جو ہے وہ بھی واپس آ جائے گا، کیونکہ میت الرسول فقط عطا اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ اس لیے پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ نے عصر کی نماز جو ہے وہ ادا کی۔ کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آج لایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ آخر دعوانا